عبداللہ ایسا بشر. اور اس کے بعد وہاں پر جانے کے بعد مادیت کے بعد جو دنیا کی نظم ہے اس کو توڑا نہیں گیا. جہاں سب نبی انبیاء جہاں پہ اپنے سواریوں کو باندھتے تھے وہیں پر براق کو باندھا گیا. اور جب باندھا گیا آج بھی وہ میخ موجود ہے اور سارے لوگ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یہ وہی میخ ہے. براق کو جب معراج کے وقت یہاں باندھا گیا مسجد اقصی میں آج بھی وہ موجود ہے. ساری دنیا کو تاریخ میں آ رہا ہے زمانہ در زمانہ کوئی اس کو منکر نہیں. تو جو باندھا گیا میخ ہے تو میخ لوہے کی ہے نا وہ باندھا گیا آئیڈینٹیفائی ہو رہی نا. تو یہ نورانی مخلوق کو باندھا گیا تاکہ جو اصول ہے پورے ہو. یہ اللہ کی عادت ہے یہ اللہ کی عادت ہے. اور براق کیسی ہے معلوم سواری کے بارے میں تذکرہ آیا جہاں تک اس کی نظر پڑتی اس کا پہلا قدم اللہ. براق سواری جو ہے یہ جو بجلی ہے اس کو برق بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو برق. برق سے براق سے بڑا مطلب برق کھٹکا دام نہیں یا آواز ہو رہا ہے یہ کھٹکا دام نہیں جلا تھا. اب جتنا بھی معاملہ ہو رہا ہے الیکٹرانک کا یہ برقش ہے لطیف جو ہے نورانیت اس کے اندر ہے. یا کورٹیکس فوری تصویر کان کی دنیا میں بیٹھا ہوا ہے دکھ رہا اور پورے آواز دکھ رہے خیب کر رہے نہیں پورے دیکھ رہے کیا ہو رہا دیکھ لو. یہ کیا کرے وشو ہندو پریشد کیا کرے RSS سارا چپٹا ان کا پورے گلیاں تک دکھ رہے پورے روڈا چورس سے تک دکھ رہے کو سے گھر پہ کیا دیکھ رہے کیسا دیکھ رہے سب دکھ رہا. کیسا سب یہ طاقت کیسا آ رہی برق ہے. کیا ہے خالی براق کا لفظ اتنا کمال کر رہا تو سوچو وہ خالق ہے جو اس ایجاد کا مالک ہے تو وہ خالق کیا نہیں کر سکتا. ہر شے میں خدا کی عرفانیت ہے. ہر شے میں خدا کی عرفانیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو سمجھ لو مجھ کو سمجھ لو گے کیونکہ اپنے اندر چلنے والی چیزیں بھی سمجھو. کون کر رہے سمجھو ہم ہی کر رہے انسان ہی کر رہا. انسان کیسے کیسے کام کر رہا جو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. اپنی عقل سے اتنا کام کر رہا تو یہ عقل کا پیدا کرنے والا خالق ہے جو اپنے محبوب کو مہمان بنا کر لے گئے. تو بتایا گیا کہ یہ بشریت کی میراث اور بشریت کی میراث پوری کامل کام ہوئی مسجد اقصی پر. اب مسجد اقصی سے بخاری شریف مسلم شریف ترمذی شریف جو کتاب پڑھتے ہیں وہاں سے پھر بتایا گیا جبریل علیہ السلام ایک سیڑھی لگی وہاں سے ایک سیڑھی لگی نورانی سیڑھی. جبریل علیہ السلام آپ کے دست کے بازو لے کر سیڑھی پہ سیدھی نہ چڑھے آسمان اول پہ پہنچے. آسمان اول پہ پہنچے دستک دی. آسمان کا دروازہ ہے اس کو معلوم حدیث میں آیا دستک دی. فرشتہ پوچھا مان کون ہے؟ انا جبریل میں جبریل ہوں. من میں ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولے کیا ان کو بلایا گیا؟ ہاں بلایا گیا. دروازہ کھول دیا. اللہ کے حبیب جبریل کے ساتھ داخل اور وہاں پہ فرشتوں کے مختلف آداب کا سوال ہے. ہر آسمان پر الگ الگ اداؤں سے فرشتوں کا آپ نے دیدار فرمایا اور ہر آسمان پہ مختلف انبیاءوں سے آپ کی ملاقات ہوئی. اور جب آپ ایسے ترتیب سے ساتویں آسمان پہ پہنچے تو وہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور وہاں پر ایک بیت المعمور بنا ہوا ہے اس کو ٹیک لگائے ہوئے آپ جلوہ فرماتے ہیں. اب سوچو یہاں تو نماز پڑھے پھر سارے انبیاء اپنی اپنی جگہ پہ کیسا جگہ ترتیب سے پہلے بیٹھ گئی. یہ قدرت ہے. کیا یہ قدرت ہے. جب اپنے محبوب کو بتانا تھا اور محبوب کو یہ دکھانا تھا کہ محبوب تیرا
کیونکہ وہ خلیل ہے، یہ حبیب ہے. خلیل اور حبیب میں فرق بتانا ہے. اور اللہ نے یہ بنا دیا، خالق نے ظاہر کر دیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ارے ہم ایسے خدا ہے، ہم نے خود ہی نظام بنایا ہے کہ ہم بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فوقیت دیے. تو فوقیت ہے کے پاس، معجزے کے اعتبار سے بھی فوقیت، عادت و قرآن کے اعتبار سے بھی فوقیت، رحم و سہن کے اعتبار سے بھی فوقیت. ہر نبی کی کچھ ادا ان کے امتی اپنائے، مگر محبوب کی ادا اپنانا بہت مشکل ہے. قیامت تک کوئی دوجا نہیں ہو سکتا، قیامت تک کوئی دوجا نہیں ہو سکتا. کونین کے مالک ہے مگر خاک ہے بستر ان کا. کونین کے مالک ہے مگر خاک ہے بستر ان کا. سلیمان کی طرح شاہ کو جلالی نہیں دکھا ہے. دیکھیے میرے حبیب کی شان کیسی ہے. آپ سارے نبیوں کے سردار تھے مگر کبھی کہیں پر دعویٰ کرتے نظر نہیں آتے. اور محبوب حبیب پاک کو اوصاف سے اتنا سراتا آپ قرآن دیکھیں گے تو سلوس قرآن پورا حبیب پاک کی ناخوانی اللہ نے ہوتا ہے. کیسا خدا ہے یہ؟ خالی ہی تو ہے. لا مقام میں خدا کے خود میں جا کے آنے کے بعد کیفیت کیا ہو رہا تھا. ارے موسیٰ کی کیفیت دیکھو، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سلام سے کلام فرمایا تو موسیٰ میں اتنی اکڑ آ گئی کہ کسی کو اپنے مد مخاطب نہیں سمجھتے تھے. انداز کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا؟ موسیٰ سے سب ڈرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام اپنے ہر معاملے میں الگ کیفیت رکھتے تھے. حبیب پاک کی زندگی دیکھو، لا مقام جا کے خدا سے مل کے آ گئے. آنے کے بعد بولے صلاتی و نسکی محمایا و مواتی للہ رب العالمین. میرا جینا میرا مرنا اسی مالک کے لیے ہے جس کو میں دیکھ کر آیا. میری کاوشیں میری کوششیں اسی مالک کے لیے ہے جس کو میں دیکھ کر آیا. کسی نبی نے ایسی عاجزی پیش کی، کسی نبی نے ایسے انداز میں خدا کی بندگی کی. سارے نبیوں کے مختلف پہلو ہیں اور وہ دائرے کار میں رہے. مگر حبیب پاک کا معاملہ کیا ہے کہ خالق کو راضی کر رہے ہیں اپنے امتیوں کے. کیسے؟ رات رات بھر جاگ رہے ہیں، قیام فرما رہے ہیں اور مالک ان اداؤں کو پٹھا کے اپنے محبوب کی سراکاری کرتے ہوئے پیش کرتا ہے. کوئی نبی ایسا شان والا جس کی اداؤں کو خدا نے اپنی عبادت کرنے کو بیان کیا؟ بلکہ کسی نبی کو بھاگ کے چھاؤں میں بنا لیتے ہوئے، کسی نبی کو نکل کے جو ہے حیتان مچھلی کے پیٹ میں، کسی نبی کو مختلف جامے ملیں گے مگر کس نبی کا درجہ ایسا نہیں ہمارے آقا جیسا کہ سارے زمین کی کنجیاں خزانوں کی دے دی گئی. سارے زمین کے خزانوں کنجیاں دے دی گئی اور بارہا ندا رہی کہ حبیب بولو ان پہاڑوں کو سونا بنا کے پیش کر دے. یہ نہیں چاہیے مجھے، یہ نہیں چاہیے مجھے. حوض کوثر میں حوض کوثر کو بھی دیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہاں امت سے ملاقات ملے اور امت کی پیاس چاہتے ہیں. یہ شان ایسی ہے، اس شان کو خدا اگر لاسانی کر دے اور اپنے خود کے پاس لے جائے اور اپنے خود پہ بلا کے کو نواز دے تو کیا معاملہ عجیب ہے، کیا ناممکن ہے بتائیے. یہ سارے جتنے فطور ایمان پہ حملے کے جو ہے ان سب سے بڑا حملہ معراج میں قریب کا. ذہن میں اچھا بٹھا لیں، یہ جتنی باتیں آپ سن رہے ہیں یہ ساری زاویہ ہے اس بات کو سمجھنے کا کہ معراج کوئی بڑی بات